الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمایا آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر یعنی ثواب لکھتا ہے اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ترمذی شریف میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یعنی حدیث قدسی ہے جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا. نہیں وہ تلاوت قرآن کرتا رہتا ہے قرآن میں مشغول رہتا ہے اللہ سے دعا نہیں کر پاتا مانگ نہیں پاتا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں. اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے. سبحان اللہ. قرآن میں جا بجا ایمان والوں کو خوشخبریاں سنائی گئی ہیں بے ایمانوں کو عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں. آج ہم خوشخبریاں سنیں گے کن کے بارے میں؟ توبہ کرنے والوں کے بارے میں. توبہ کرنے والوں کو قرآن نے کیا کیا خوشخبریاں سنائیں کچھ آیات اور ترجمہ اور کچھ تفسیر بھی اس کی سنیں گے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوتا ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ان اللہ غفور رحیم. تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے اللہ اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ. تو توبہ کتنی اچھی چیز ہے کتنی عمدہ چیز ہے. کتنا ہی بڑا گناہ ہو چاہے استغفر اللہ کسی سے کفر بھی ہو جائے کوئی مشرک ہے کوئی منافق ہے بڑے سے بڑا گناہ ہوا جب توبہ کرتا ہے سچے دل سے کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنا حق معاف فرما دیتا ہے. میری یاد رکھیں جب گناہ کے اندر کسی بندے کا بھی حق ہے تو وہاں یہ ضروری ہے کہ بندے کے حق کی بھی ادائیگی کی جائے. تو توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی توبہ اللہ پاک قبول فرماتا ہے. حالانکہ اللہ پر کوئی واجب نہیں ہے لازم نہیں ہے کہ بندہ توبہ کرے تو رب قبول کرے ہی کرے لیکن نہیں وہ بہت مہربان ہے بہت فضل کرنے والا ہے. بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. قرآن کی ایک اور خوشخبری توبہ کرنے والوں کے لیے سورہ نساء آیت نمبر 17. وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں. ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے. بندے نے گناہ کیا اللہ کی نافرمانی کی
مگر جب وہ رب کی بارگاہ میں اپنی نادانی سے کرنے والے گناہ سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ پاک ایسے بندوں پر رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی کتنا بڑا گناہ گار ہو، ساری زندگی گناہوں میں بسر کی، طرح طرح کے گناہ کرتا ہی رہا، مگر جب رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو کبھی بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، کتنے زیادہ گناہ ہو جائیں، بندہ کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے جگہ جگہ خوشخبریاں سنائیں، بشارتیں سنائیں ان کے لیے جو توبہ کرتے ہیں۔ توبہ علاج ہے، جیسا بھی گناہ ہو، کفر ہے، شرک ہے، ہر گناہ کا علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر دلی بیماری کا علاج توبہ، ہر دکھ کی دوا توبہ، ہر درد کی دوا توبہ، ہر رنج اور غم کی دوا توبہ ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، اللہ پاک نے فرمایا میرے بندو تم دن رات خطائیں کرتے ہو، ہم گناہ بخشتے ہیں، لہٰذا تم ہم سے بخشش مانگا کرو، ہم بخش دیا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہر رات اپنا دست قدرت بچھاتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ دن کا گناہ گار توبہ کر کے اس کی امان میں آ جائے۔ ہر دن رب کائنات دست قدرت پھیلاتا ہے کہ رات کا گناہ گار توبہ کر کے اس کی پناہ میں آ جائے۔ یہ کب تک ہوگا؟ جب کہ آفتاب یعنی سورج مغرب سے ویسٹ سے طلوع ہو۔ پچھلی راتی رحمت رب دی بخشش منگا والے آکارن کھلائے دروازہ بخشش منگا والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہ گار بندہ گناہ کا اقرار کرے، توبہ کرے، رب تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی گناہ گار پکارتا ہے یا اللہ میں نے گناہ کیا،
یارا مجھ سے گناہ ہو گیا تو معاف فرما دے. اللہ پاک فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو اسے بخشنے اور پکڑنے پر قادر ہے. جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. پھر بندہ گناہ کر کے تڑپ کے کہتا ہے رب کریم کو پکارتا ہے. اللہ پاک پھر یہی فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو اسے بخشنے اور پکڑنے پر قادر ہے. پھر یہی فرما کر معافی ہو جاتی ہے. بارہا ایسا ہی ہوتا رہتا ہے. تو توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے جگہ جگہ قرآن میں خوشخبریاں سنائی ہیں. سورہ نور میں ارشاد ہوتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مسلمانوں تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. سبحان اللہ. جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے. سورہ بقرہ ان اللہ یحب التوابین. بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. میرا مولا کتنا مہربان کہ بندہ گناہ کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے تائبین سے محبت فرماتا ہے. اس کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا ثواب عنایت فرمائے گا یا آخرت میں بہت بڑا مرتبہ نصیب کرے گا. قرآن نے جگہ جگہ توبہ کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں سنائیں. جو اللہ کی جناب میں سچے دل سے حاضر ہوتا ہے توبہ کرتا ہے رجوع لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رحمت کا دریا اس پر بہا دیتا ہے. اور اس کے لیے مزید خوشخبری کیا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے. میرا مولا کتنا مہربان ہے. سبحان اللہ. سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں ارشاد ہوتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا. توبہ کرنے والے کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس کے معنی جو ہیں علماء نے مفسرین نے یہ بیان کیے برائی کرنے کے بعد جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے. اور دوسرا معنی یہ کہ برائیوں سے توبہ کرنے والے کے لیے اللہ کی رحمت یہ ہوتی ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ ایمان طاعت اور نیکیاں تحریر فرماتا ہے. تیسرا معنی یہ بیان ہوا کہ حالت اسلام میں جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یقیناً جانتا ہوں سب کے بعد جنت میں کون داخل ہوگا اور سب سے آخر میں جہنم سے کون نکلے گا. اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے. ایک شخص ہوگا جسے قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ پاک فرمائے گا اس شخص کے صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ پیش کرو. اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے. کہا جائے گا تو نے فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا. وہ اقرار کرے گا کہے گا میں اپنے اندر ان کاموں سے انکار کی طاقت نہیں پاتا. ابھی وہ ڈر رہا ہوگا ابھی تو بڑے بڑے گناہ باقی ہیں ابھی تو صغیرہ گناہ پیش کیے جا رہے ہیں. اس شخص سے کہا جائے گا جا ہر گناہ کے بدلے تجھے ایک نیکی دی جاتی ہے. یہ بیان کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کو بہت خوشی ہوئی اور چہرہ مبارک سے خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ جو گناہ گار بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، قرآن نے اسے خوشخبری سنائی کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کی رحمت دیکھی، گناہ کر کے انسان جنت میں جا رہا ہے سچی توبہ کے بعد، ٹھیک ہے۔ سورہ تحریم میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ سچی توبہ، جھوٹی توبہ نہیں، سچی توبہ، دل سے توبہ۔ کیسی توبہ؟ ایسی توبہ، اس میں آیت میں کہا گیا نا توبہ نصوح، ایسی توبہ کہ آدمی پھر گناہ کی طرف پلٹے نہیں۔ اس کی مثال دی گئی جیسے دودھ تھن سے نکلنے کے بعد تھن میں واپس نہیں جاتا۔ سچی توبہ۔ اب شراب نوشی سے توبہ کی، سچی توبہ، کبھی نہیں پلٹنا۔ سود و رشوت سے توبہ کی، کبھی نہیں پلٹنا۔ نماز قضا ہوئی، استغفر اللہ، اس کی توبہ۔ اب توبہ سے یہ مراد نہیں کہ اب نماز نہیں پڑھنی، نماز کا پورا حساب لگانا ہوگا۔ قضا نمازوں کا طریقہ میرے لیے سنت کا رسالہ ہے، وہ پڑھیں۔ تو اس میں بتایا گیا کہ جو نمازیں پچھلی قضا ہوئیں ان کو تو پڑھنا پڑے گا۔ روزے نہیں رکھے تھے، اللہ سے توبہ۔ اب جو وقت پر نہیں رکھے اس کی توبہ، اور حساب لگائے اب تک جتنے روزے نہیں رکھے ان سب کو ادا کرے۔ تو قرآن نے جا بجا جگہ جگہ توبہ کرنے والوں کو خوشخبریاں سنائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان کو باغوں میں داخل کرے گا، اور عرش اٹھانے والے فرشتے فرشتوں میں بہت افضل فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے گناہ مٹا دے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ اور توبہ کے تعلق سے ایک مختصر سی کتاب ہے، توبہ کی روایات و حکایات۔ یہ توبہ کے متعلق بہترین آسان اردو میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ توبہ کی آیات، توبہ کی احادیث، توبہ کی حکایات اس کے اندر درج ہیں۔ توبہ کے تعلق سے بہترین مواد ہے، سیکھنے کے لیے بھی، عمل کرنے کے لیے بھی، بیان کرنے کے لیے بھی۔ تو اس کو بھی لیں، اس کو بھی پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما دے، آمین۔ اور قرآن کا ذوق شوق نصیب فرمائے۔ دیکھیں ہم نے چند آیتیں سنی، کتنا لطف آیا نا، کہ توبہ کرنے والوں سے تو اللہ محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کے تو گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، ہر گناہ کے بدلے اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے۔ جو توبہ کرتا ہے سبحان اللہ، اس کے لیے تو فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے فلاح ہے، کامیابی ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن